امریکہ اور دیگر مغربی ممالک سے آنے والے اشارے پیغام دے رہے ہیں کہ ایران اسرائیل جنگ میں فائر بندی کی دور دور تک امید نہیں، بلکہ یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ آنے والے گھنٹوں میں اس جنگ کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ براہ راست جنگ میں کودنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی فضائیہ کا ہدف ایران کا زیر زمین فردو جو ہے ایٹمی ری ایکٹر ہے، جس پہ نیو یارک ٹائمز کے مطابق 30,000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بم گرانے کا جو ہے ارادہ ہے۔ اخبار نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سچویشن روم تیار رکھنے کا حکم دے دیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع کے مطابق ایران کے 10 جوہری اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا، یعنی کہ اسرائیل، امریکہ اور اس کے جو دیگر مغربی اتحادی ہیں ان کے درمیان اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ ایران کو جوہری صلاحیت سے محروم کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس ہدف کے حصول میں بین الاقوامی قوانین اور اصول بڑی طاقتوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، یعنی کہ عملی سیاست اور اسٹیٹ کرافٹ میں ہمیشہ کی طرح طاقت اور ڈنڈا جو ہے وہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اور ایسا ہم نے ماضی قریب میں بھی بارہا دیکھا ہے۔ جہاں اسرائیل کے ساتھ اس کے بہت سے فعال اتحادی ہیں، وہیں ایران بظاہر جو ہے سفارتی محاذ پر تنہا نہ ہوتے ہوئے بھی حقیقتاً تنہا ہے۔ بیانات کی حد تک تو بہت سے ممالک نے اسرائیل کی جارحیت کی مذمت کی ہے اور وہ آگے بھی ایسے ہی کریں گے، لیکن عملاً اسرائیل کو اپنے ارادوں کی تکمیل میں بین الاقوامی سطح پر کسی بھی قسم کی فعال مزاحمت کا سامنا نہیں۔ ایران بلا شبہ جو ہے مشکل میں ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے جو ہے ایکس پر پوسٹ میں کہا کہ انہوں نے ایران سے امن مذاکرات کے لیے کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں کیا۔ انہوں نے اس قسم کی خبروں کو جعلی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران بات کرنا چاہتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ کیسے رابطہ کرنا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اگر ایران نے معاہدہ قبول کر لیا ہوتا تو بہت سی جانیں بچ سکتی تھیں۔ ایک اور پوسٹ میں امریکی صدر نے لکھا کہ انہوں نے بار بار کہا تھا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تہران سے شہریوں کے انخلاء کی تنبیہ ان کے تحفظ کے لیے تھی، کیونکہ وہ اسرائیل جو ہے لگتا ہی ہے کہ اپنے حملوں کی رفتار جو ہے وہ کم نہیں کر رہا۔ تو جناب، مشکلات میں گھرے ایران کا کہنا ہے کہ اس نے مذاکرات کی میز جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑی، مگر اس وقت ساری توجہ جو ہے اس کی وہ اسرائیلی جارحیت سے نمٹنے پر مرکوز ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ اگر صدر ٹرمپ جنگ روکنے میں سنجیدہ ہیں تو اگلے جو اقدامات ان کے نتیجہ خیز ہونے چاہیے، لیکن صدر ٹرمپ نے اپنے کارڈ جو ہے وہ دکھا دیے ہیں۔ اسی اثنا میں جنگ کے 5ویں روز اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے کے اہداف کو نشانہ بنانے کے دعوے جو ہیں وہ بڑے بھرپور طریقے سے کیے ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ایران کے جو نئے فوجی سربراہ ہیں میجر جنرل علی شادبانی صاحب، ان کو وہ نشانہ بنانے میں کامیاب ہوا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک بار پھر جو ہے آیت اللہ علی خامنئی کو جو ہے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اسی پس منظر میں ایران کی جو ہے کئی بیلسٹک میزائل اور ڈرونز جو ہیں حیفا اور تل ابیب کو جو ہے نشانہ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس سینٹر اور موساد کے آپریشن جو پلاننگ سینٹرز کو جو ہے نشانہ بنایا گیا۔ اس اہم موضوع پر ہم پروگرام میں آگے چل کر مزید بات کریں گے، لیکن پروگرام کا آغاز کچھ پاکستان کی سیاست کی پیچیدگیوں سے کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محترم عمر ایوب صاحب۔ عمر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی نظریں ایران اسرائیل تنازع پہ، اس جنگ پہ جو ہیں گڑی ہوئی ہیں۔ اشارے یہ ہیں کہ جناب اس کا دائرہ کار کچھ پھیل سکتا ہے، کچھ لگتا ہے کہ جو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے کہ امریکہ بہادر جو ہے اس میں کودنا پڑے۔ کیا خدشات ہیں اس جنگ کے حوالے سے، اور پاکستان جو ہے اپنے آپ کو کیسے اس جنگ کی آنچ سے محفوظ رکھ سکتا ہے، اور کتنا ضروری ہے ہمارے لیے یہ جو حکومت نے پیغام دیا بڑے واضح انداز میں کہ ہم ایران کی جو ہے سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے، اخلاقی حمایت، لیکن جو پاکستان کی ایٹمی طاقت ہے، دفاعی قوت ہے، وہ صرف دفاع وطن کے لیے ہے اور کسی سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب، آپ نے اپنے پروگرام پہ مدعو کیا۔ سب سے پہلے دیکھیں، ایران کا اور اسرائیل کا جو اس وقت جنگ شروع ہے، اس پہ دونوں ممالک ایک دوسرے پہ فضائی حملے یعنی کہ میسائل اٹیکس بھی کر رہے ہیں، ہائپرسونک میسائل استعمال ہو رہے ہیں، آپ کے بلسٹک میسائلز ہو رہے ہیں اور ایئر کرافٹ ریڈز ہو رہے ہیں۔ تو اس سے زیادہ تو آگے چیز نہیں ہو سکتی، جیسے آگے پھر نیوکلیئر وار ہی ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ امریکہ کے آبدوزیں وہ پرشین گلف میں ہر وقت ہوتی ہیں۔ تیسری اہم بات یہ آپ یاد رکھیں کہ ایران ایک آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے اور ایک اوپیک کا ممبر ہے، اور ایران کی تیل کی پروڈکشن دن کی تقریباً 35 سے 40 لاکھ بیرل ہے۔ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے، اس کے بعد پھر سعودی عربیہ آتا ہے، اور دنیا میں اس وقت جو ڈیلی آپ کی پروڈکشن ہے تیل کی، وہ تقریباً آپ کی 81-82 ملین بیرلز، یعنی کہ 8 کروڑ 10 لاکھ 8 کروڑ 20 لاکھ بیرلز پر ڈے ہے پروڈکشن۔
امریکہ کی اس وقت تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1,30,00,000 بیرلز پر ڈے ہے، اور جو کھپت ہے تیل کی دنیا میں اس وقت وہ تقریباً 10,40,000 بیرلز پر ڈے ہے۔ یہ حقائق میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ دنیا میں اس وقت جو ذخیرہ انٹرنیشنل آپ کی انرجی ایسوسی ایشن نے کہا ہے، ان کے پاس 1.2 ملین بیرلز یعنی کہ 1.2 ارب بیرلز ریزرو میں پڑے ہوئے ہیں، جو کہ آپ اس کنزمپشن سے کیلکولیٹ کریں تو 10 سے 12 دن کا سٹاک دنیا میں تیل کا پڑا ہوا ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ جنگ چھڑتی ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ تیل کی قیمتیں ایک دن میں $64 $64 بیرل سے اٹھ کے تقریباً 75 پہ گئیں، اور یہ اس کی وجہ سے اور مزید چلیں گی۔ جب یہ مزید اور تیز ہوں گی تو پاکستان کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ یہ بجٹ ان بریف جو ہے یہ ایک مفروضہ ہے، اس کی وجہ میں نے فلور آف ہاؤس پہ بھی بتایا نیشنل اسمبلی میں کہ یہ ریئلسٹک بجٹ نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس پہ ہوگا کیا کہ آپ کا آئل امپورٹس بڑھیں گی، تقریباً 25 سے 30% آپ کی جو تجارت ہے، جو ہماری امپورٹس ہیں وہ تیل کی ہیں، تو امیجیٹلی اس کی ویلیو جب بڑھے گی تو اس پہ پریشر پڑے گا اور آپ کا ٹریڈ بیلنس زیادہ ہوگا۔ ٹریڈ بیلنس زیادہ ہوگا، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا، خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ کا بڑھے گا، وہ بڑھے گا، آپ کی روپے کی ویلیو سلائڈ کرے گی، روپیز جو ہیں وہ ڈالر کی بنسبت ڈپریشیٹ کرے گا، مہنگا ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی انٹرسٹ پیمنٹس وہ چڑھیں گی۔ اس وقت بھی جو آپ کا بجٹ ہے، آپ کے بجٹ میں اس وقت 17,573 ارب روپے کا یہ بجٹ ہے، اس پہ سے جو سود کی پیمنٹس ہیں وہ 8,207 ارب روپے ہیں، تو یہ مزید 50% تو ابھی ہیں، تو یہ مزید بڑھیں گی، تو آپ کا بجٹ اوورآل فسکل ڈیفیسٹ خسارہ بھی بڑھے گا، آپ کی روپے کی قیمت نیچے ہوگی، آپ کی تیل کی امپورٹس جو ہیں وہ بڑھیں گی، اور امپورٹس تب بڑھیں گی کہ تیل دستیاب ہوگا، یا خدا نہ خواستہ آپ کی بندرگاہیں اسٹریٹ آف ہارموز بند ہو گیا تو آپ کی وہ اور زیادہ مشکلات ہوں گی۔ ان حالات میں جو ہے وہ بھی افیکٹ ہوگا۔ میں خطہ کلامی کہہ رہا ہوں، ان حالات میں ظاہر ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ کتنے مخدوش حالات ہیں پورے ہمارے خطے کے۔ ان حالات میں پاکستان میں جو ہے کہتے ہیں نا کہ اندرونی داخلی جو استحکام ہے وہ کتنا ضروری ہے، سیاسی استحکام کتنا ضروری ہے، اس میں تحریک انصاف کیا کردار ادا کر سکتی ہے، اور آپ لوگ حکومت کو کیا مشورہ دیں گے کہ جناب اس وقت بہت متحد ہونے کی ضرورت ہے، اتفاق رائے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اندرونی اور بیرونی اتنے بڑے بڑے چیلنجز آ گئے ہمارے سامنے؟ جناب فائنانس کمیٹی کی میٹنگ تھی جو نیشنل اسمبلی کی ہے، اور وہاں پہ فائنانس منسٹر، فائنانس سیکرٹری، منسٹر آف اسٹیٹ اور چیئرمین ایف پی آر سارے موجود تھے، اپوزیشن اور گورنمنٹ کے سارے ساتھی، اور وہاں پہ ہم لوگ بجٹ کے ڈسکشن کے اوپر ہی ایک ایک کلاس ہم لوگ دیکھ رہے تھے، اور کل بھی میرا سوال فائنانس منسٹر کو اور چیئرمین ایف پی آر اور سیکرٹری فائنانس کو یہی تھا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے کیا تیاری کی ہے؟ ان کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب، تسلی بخش جواب نہیں تھا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، ہم لوگ آلٹرنیٹ متبادل ہم لوگ نظام کریں گے تیل کا لانے کا۔ میں پیٹرولیم منسٹر رہ چکا ہوں الحمدللہ، اور مجھے معلوم ہے یہ کہاں سے، تاجکستان سے لائیں گے، ہندو کش پہاڑ پار کر کے یہ لائیں گے، بروغل پہاڑ سے، مطلب درہ بروغل جو ہے چترال میں اور تاجکستان اور واخان کی پٹی کے ساتھ جو لگتا ہے ادھر سے لائیں گے، افغانستان سے تیل لائیں گے۔ تو یہ بچپگانہ باتیں کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی گیم پلان نہیں ہے، ان کے پاس مکمل طور پہ ایک چیز فریز ہو چکی ہے۔ یہ بجٹ تو آپ کا مفروضہ ہے، ان کے پاس کوئی وہ چیز نہیں ہے۔ آپ نے یہ دیکھا جس وقت ملک کی ضرورت پڑی تو میں نے ان کو پروف کر کے دکھایا کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کی پوری قوم متحد ہو کے کھڑی تھی، اور ہندوستان کے مقابلے کے لیے ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹے۔ ہمارے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ٹویٹ جو کہ انہوں نے جیل کے اندر سے انہوں نے بھیجی تھی وہ میں نے پڑھ کے سنائی، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مودی سرکار کے خلاف متحد ہو کے ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اور پلوامہ کے بعد بھی وزیر اعظم عمران خان نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ پھر ایک اٹیک کرے گا، اور پہلگام کا اٹیک اس نے کیا، اور میں پھر پیشن گوئی کر رہا ہوں بحیثیت ایک سیاسی ورکر کہ مودی جو ہے وہ پھر پاکستان کے خلاف خدا نخواستہ اٹیک کرنے کی تیاری کرے گا، اور ہمیں تیاری ہونی چاہیے، ہمیں اور ان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ اور شہباز شریف کا میں نے پہلے کہا کہ میں پہلے سے کہتا رہا کہ اس کو منہ توڑ جواب امیجیٹلی دینا چاہیے، جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بالا کوٹ کے بعد دیا تھا 24 گھنٹے کے اندر۔ شہباز شریف جو ہے وہ 4 دن انتظار کر گیا۔ دیکھیں مسلح فوج آپ کی ایک بندوق ہے، ایک بہترین بندوق ہے، ایک ہتھیار ہے، ہتھیار کو چلانا جو چیف ایگزیکٹو یا وزیر اعظم ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ڈیسیجن دیا، شہباز شریف نے ٹائم پہ ڈیسیجن نہیں لیا، تو لہٰذا بھی گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے، انسٹالڈ ریجیم کی میں کہوں گا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے منصوبہ بندی کرے،
انہوں نے تو ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، نہ ہمیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنے دیتے ہیں، ہمارے خلاف کیس پہ کیس کر رہے ہیں. میرے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت ایبٹ آباد فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے انکوائری شروع کی ہے. وجہ کہ جی میں نے ریاست خلاف کوئی بات کی. اور بھائی میں ریاست کا حصہ ہوں، آرٹیکل 7 دیکھیں آئین کا، ریاست تو میں ہوں، جو ریاست کا اوزار ہے وہ کیسے مجھے کہہ سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ رجیم جو ہے یہ ٹوٹیلیٹیرین اور ڈکٹیٹوریل اور ایک فیشسٹ رجیم ہے جو کہ اپنی دھونس اور دھاندلی کے ذریعے انہوں نے عوام کا گلا گھوٹا ہوا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان میں عمر ایوب صاحب جو سیاسی تلخیاں ہیں، اب جب آپ خود فرما رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، بھارت کا چیلنج ہے، خلیج میں جو جنگ ہے اس کا چیلنج ہے، اندرونی ہمارے تضادات ہیں، تو ہونا یہ چاہیے نا کہ فہم و تفہیم ہو اور کوئی رولز آف دا گیم سیٹ ہو، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے اپنا کام کرے، آپ لوگ اپنا کام کریں. کہیں پہ میانہ روی آنا چاہیے، کہیں توازن آنا چاہیے پاکستان کی سیاست میں، جو آتا ہوا معاف کیجیے گا نظر نہیں آ رہا. اس میں ظاہر ہے کہ بعض لوگ جو ہیں آپ کے جو نقاد ہیں وہ آپ لوگوں پہ انگشتمائی کرتے ہیں، آپ جو ہیں حکومت پہ کرتے ہیں. تو پہل کون کرے گا اس معاملے میں؟ کس طرح سے اس معاملے کو آپ آگے بڑھائیں گے؟ جی اس پہ پہل وہ کرتا ہوتا ہے جو کہ طاقت کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. ذرا پہل کرے نا. یہ امپورٹڈ، یہ آپ کی انسٹالڈ رجیم جو ہے یا پھر اسٹیبلشمنٹ، یہ لوگ پہل کریں. ہمیں تو یہ دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. ہم لوگ کدھر پہل کر سکیں؟ میں تو کوئی پھولوں کا ہار لے کے کسی کو نہیں پہنانے والا. میرا کیا کام ہے کسی کو میں پھول کا ہار پہناؤں؟ میں تو مقابلہ کروں گا. میں تو اسٹریٹ ورکر ہوں، میں تو وزیر اعظم. آپ بالکل وہ ہے کہ ظاہر جس کے پاس طاقت و اختیار ہوتا ہے، پہل قدمی جو ہوتی ہے اس کو کرنی پڑتی ہے، پہل کاری اس کو کرنی پڑتی ہے. ایک جڑا ہوا سوال آج کل میں دیکھ رہا ہوں، بہت ایک تنازع بنا ہوا ہے پولی گراف ٹیسٹ کا عمران خان کے حوالے سے. خان اس سے انکاری ہیں. وہ ATC جج کا کہنا ہے کہ جی اگر وہ انکار کریں گے تو اپنا کیس جو ہے 9 مئی کے جو مقدمات ہیں اس کو خود وہ کمزور کریں گے. کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ کے یہ اتنا ضروری کیوں ہو گیا؟ جی عامر زیاد صاحب، میں نے فورنزک سائنس پڑھی ہوئی ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پولی گراف ٹیسٹ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ سبجیکٹیو ایک چیز ہے. یہ کوئی باہر کی دنیا میں اس کو ابھی کوئی اس کی مطلب ڈیفینیٹیو چیز اس کو نہیں لیا جاتا ہے. اس میں بہت زیادہ ویریشنز ہوتی ہیں. اور نمبر 1 اور دوسری چیز یہ ہے کہ پولی گراف ٹیسٹ جو ہے یہ کیا آصف علی زرداری نے لیا تھا، نواز شریف نے لیا تھا، شہباز شریف نے لیا تھا، ان باقیوں نے لیا تھا؟ مجھے یہ بتا دیں کس نے لیا تھا پولی گراف ٹیسٹ؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب وہاں پہ جس کیس میں یہ مطلب 9 مئی کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان میں مجھے بھی امپلیکیٹ کیا ہوا ہے. وہاں پہ جو آپ کا پروسیکیوشن وٹنس ہے اس کو سرگودا کے ATC جج صاحب نے پوچھا کہ جی آپ کہاں پہ تھے؟ اس نے کہا جی میں زمان پاک میں ساروں کی باتیں سن رہا تھا. زمان پاک میں کدھر تھے؟ کہ جی میں ڈرائنگ روم میں تھا. ڈرائنگ روم میں کدھر تھے؟ میں ٹیبل کے نیچے تھا. اور بھائی وہ کوئی جانور تھا، وہ بلا تھا، وہ کیا چیز تھی کہ ٹیبل کے نیچے بیٹھا ہوا تھا؟ انسان کون سا کسی کے ڈرائنگ روم میں جا کے وہاں پہ بیٹھے گا سازش سننے کے لیے؟ اچھا مجھے ایک اور بہت ہی اہم کیس ہے خصوصی نشستوں کا جو آئینی عدالت کے سامنے ہے. جو اس کی میں پروسیڈنگز پڑھ رہا تھا کہ جی 39 اراکین کی حد تک تو PTI کو خصوصی نشستیں دینے کی جو وہ درخواست تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے. اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب کا یہ سوال تھا کہ کیا وہ لوگ جو ہیں ان کو کیا الیکشن کمیشن نے ان اراکین کو ڈکلیئر کیا تھا PTI کا؟ اچھا وہاں سے بھی جو اشارے مل رہے ہیں وہ بڑا آپ لوگوں کے لیے منفی اشارے ہیں. دیکھیں جی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ وہ ٹائم دیکھیں نا، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو سے سمبل لے لیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کو ایز اے پارٹی جو ہے اس پہ ایک سوالیہ نشان بنا لیا گیا کہ جی انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کیے. 2 انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے. عوامی نیشنل پارٹی اس نے تو پارٹی کا الیکشن نہیں کیا، 20-25 ہزار اس کو جرمانہ دے کے تو ان کو آگے ان کو سمبل جو ہے وہ لاٹ ہو گیا. پر پاکستان تحریک انصاف کو نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور باقی لوگوں کے خلاف اور ایک سٹیٹس کو کے خلاف ہم لوگ بات کر رہے ہیں نا. ہم لوگ تو آئین کی اور پاسداری کی بات کر رہے ہیں. آج میں اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف بڑا خوش ہے کہ جی ہائیبریڈ سسٹم بڑا اچھا چل رہا ہے. وہ بھائی آئین اور قانون کو دیکھیں، ہائیبریڈ سسٹم بلا کے اس چیز کا نام ہے. کون سی جگہ میں لکھا ہوا ہے کہ ہائیبریڈ سسٹم آپ کا جائز ہے؟ یہ تو ناجائز ایک کانسٹرکٹ بنا ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کی جوڈیشری میں، بالکل غلط ہو رہا ہے. اس کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں اور یہ نہیں ہونا چاہیے. ججز میں اتنی جرت ہونی چاہیے. یا وہ کہیں کہ جی ہم لوگ انصاف دے سکتے ہیں، سیٹ پہ بیٹھے نہیں دے سکتے ہیں تو استعفیٰ دے کے گھر جائیں. اچھا مجھے اگر آپ اجازت دیں عمر صاحب کہ میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں، پھر میں یہ جو آپ نے ہائیبرڈ سسٹم کی بات کی اسی سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے، کیونکہ یہ الزام تو عمران خان صاحب کی حکومت پہ بھی تھا کہ ہائیبرڈ سسٹم کے تحت وہ لوگ جو ہیں آپریٹ کریں. لیکن اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین وقفے کے بعد.
پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہمارے خصوصی مہمان محترم عمر ایوب صاحب، قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی میں ان سے بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے. انہوں نے کہا کہ جی ہائبرڈ سسٹم جو ہے مطلب ہے کہ آئین و قانون کے مطابق نہیں ہے. بالکل اس پہ بہت سارے لوگ اتفاق کریں گے. پھر یہ بھی ایک سوال ہے کہ واقعی ہائبرڈ سسٹم ہے. وہ لوگ تو کہتے بھی جمہوریت چلی. لیکن عمر صاحب میں نے سوال چھوڑا تھا جاتے جاتے آپ سے وقفے سے پہلے کہ جناب یہ والا بالکل یہی الزام جو تھا وہ تو پی ٹی آئی پہ بھی لگ رہا تھا کہ ہائبرڈ سسٹم ہے، اور مطلب ہے خود عمران خان صاحب کرتے تھے کہ ہر قدم اٹھانے کے لیے ہم جو ہے فوج کی ہم مدد حاصل کرتے ہیں. مطلب ہے مختلف موقعوں کے اوپر انہوں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے. جی دیکھیں جی، ہائبرڈ سسٹم ہمارے ٹائم پہ اس طرح نہیں تھا کہ جب آپ آئین میں ہے کہ جب آپ کسی چیز کے لیے فوج یا آرم فورسز کی مدد طلب کریں تو آپ طلب کر سکتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق. جس وقت آپ کو ایجنسیز کو یا اور اسٹیبلشمنٹ سے مراد فوج یا آرم فورسز کو کسی چیز میں ڈیسیجن میکنگ میں لانا پڑتا ہے تو ایک طریقہ کار کے تحت آپ ان سے کنسلٹ کرتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کے معاملوں میں، باقی چیزوں میں زلزلہ ہو جائے، باقی چیزوں میں آپ کریں، ضرور کریں، پر یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ان کو مطلب کہیں کہ جی آپ ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھیں تو پھر تو نظام ختم ہو گیا. پر یہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ ختم کر دیں، یہاں پہ مجلس شورا بنا لیں اور فارم 47 آپ کی ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ بنا کے لوگوں کو دے گی. اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ پکھنڈ الیکشنز کا ختم کریں اور مجلس شورا کی لسٹ آپ شائع کریں اور کہیں کہ جی یہ لوگ آپ کے، جس طرح جنرل ضیاء صاحب کے ٹائم پہ ہوتا تھا کہ جی یہ آپ کو ریپرزینٹ کریں گے، تو پھر یہ الیکشن یہ سارا سسٹم ختم کریں. سو لہٰذا ایک پرسپیکٹو میں کام کرنا چاہیے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب الحمدللہ ایک بہادر شخص ہیں، اور انہوں نے جس طرح بحیثیت وزیر اعظم اس وقت بھی ایکٹ کیا تھا وہ بہترین بہادری کے ساتھ کیا تھا. وہ ڈکٹیٹ کرتے تھے، ڈکٹیٹ سے مراد وہ آرڈر دیتے تھے، چاہے وہ بالا کوٹ ہو چاہے وہ اور کوئی چیز ہو. فائنل ورڈ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہوتا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اور یہ بھی میں کہتا چلوں جس وقت جنرل باجوہ پش کر رہا تھا اسرائیل کو ریکنائز کرنے کا، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا نیور، نہیں ہوگا. کیا اس بات میں واقعی حقیقت ہے یہ جو آپ نے کہا؟ ظاہر کے بعد صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی جنرل باجوہ کوشش کر رہے تھے کہ اسرائیل کی کم از کم ان سے تعلقات جو ہیں ان کو انگیج کیا جائے. حامد میر صاحب نے کئی اپنے پروگرامز کیے ہیں اس پہ. تو وہ تو خیر حامد میر صاحب نے کیے، لیکن آپ تو حکومت میں شامل تھے نا. آپ بتائیے کہ کیا واقعی ایسا کوئی موو تھا یا آپ حامد میر صاحب کو کوٹ کر رہے ہیں اس معاملے پہ؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انکار کیا، انہوں نے سٹینڈ لیا تھا نا، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے. ہاں. اچھا میں ایک اور ایشو کی طرف آتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہم دیکھ رہے تھے کہ گزشتہ ماہ تک دو چیزوں پہ بڑا زور تھا. ایک تو تھا کہ جی اتحاد کوئی بڑا بننے جا رہا ہے اور جی عید سے پہلے بنے گا، عید کے بعد بنے گا، لیکن عید گزر گئی اور ابھی تک کچھ نہیں ہوا. دوسرا پھر تحریک چلانے کی بات ہوئی تھی، وہ بھی معاملہ سرد خانے میں نظر آ رہا ہے جناب. نہیں، سرد خانے میں بالکل نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اپنے احکامات ہیں کہ لیڈ اور فائنل ڈیسیجن وہ لیں گے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا ان کی دو ہمشیرگان ملی ہیں اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ بین الاقوامی دنیا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایران اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے 2 ہفتے اس کو آگے کرنا ہے، اور جب وہ انسٹرکشنز دیں گے انشاءاللہ ہم تو تیار ہیں. 22 تاریخ ہم نے ایسے بھی دی ہوئی تھی کہ ہم لوگ اپنے اپنے ضلعوں میں جو ہیں وہ کریں گے، ریلیز نکالیں گے اور ہم لوگ اپنا احتجاج کیا بلکہ ایک سولیڈیرٹی کے لیے اور بجٹ کے خلاف ہم لوگ ضرور کریں گے، ریلیز نکالیں گے. اور جو فائنل کال ہوگی وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی مرضی سے ہوگی. اتحاد ہمارا انٹیکٹ ہے. بیچ میں یہ پاکستان ہندوستان کی جنگ آ گئی تھی. درست. مجھے ایک سوال ہے کہ کئی مرتبہ آپ لوگوں نے مطلب ہے لانگ مارچ کی کوشش کی، دھرنا دینے کی کوشش کی، تو حکمت عملی جو ہے وہ آپ کی کامیاب نہیں رہی. تو کہتے ہیں نا کہ آدمی جو ہے اپنے تجربے سے سیکھتا ہے، پھر کوئی نئی حکمت عملی کی طرف جاتا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف وہی چیزیں بار بار کر رہی ہے اور اس پہ ظاہر ہے کہ نقصان بھی ہو رہا ہے، مقدمات بھی بن رہے ہیں، لوگ آپ کے جو ہیں وہ جیلوں میں بھی جا رہے ہیں. تو یہ کبھی سوچا آپ نے کہ جی حکمت عملی بدل کے دیکھیں، بات چیت پہ زیادہ ہم اسٹریس کریں، وہ جو کورڈ طریقے سے مطلب ہے آپ بات کر سکتے ہیں، حکومت سے بھی ہونی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ سے جو بد اعتمادی ہے اس کو دور ہونا چاہیے تاکہ معاملات آگے بڑھیں پاکستان کے مفاد میں. جناب ہماری اس میں پلاننگ میں کسی میں کوئی وہ خلل نہیں تھا. خلل تھا یا شرم آنی چاہیے وہ آپ کے جو لوگوں نے ہم پہ فائرنگ کی، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے وہ یہ انسٹالڈ گورنمنٹ ہے، ان لوگوں نے ہم پہ فائرنگ کی، ڈائریکٹ فائرنگ ڈی چوک پہ. ہم لوگ کوئی مسلح افواج نہیں ہے، ہم لوگ کوئی گوریلا فورس نہیں ہے کہ ہم لوگ جوابی کارروائی RPG-7 M72A2 راکٹ سے یا کلیشنکوف سے دیں گے. ہم پہ ڈائریکٹ سنائپر فائرنگ کی گئی اور میں ویپنز کے نام آپ کو لے لیتا ہوں. آرٹک، آپ کی ریمنگٹن 700 اور آپ کی M60 مشین گن.
7.62 یہ سارے ان کیلیبرز 7.62 into 51 یہ سارے کیلیبرز تھے. نائٹ ویژن تھا ان کے اوپر اور تھرمل امیجنگ تھی. اس کے ساتھ انہوں نے ہمارے لوگوں کو ٹارگٹ کیا. میں ڈی چوک میں تھا, میں آئینی شاہد ہوں اس ساری چیز کا. اور جو کیجولٹیز ہم نے برداشت کی وہ شہداء ہمارے ہوئے, ان کے نام بھی میں نے قومی اسمبلی میں لیے. تو لہٰذا ہم تو پرامن طریقے سے وہاں پہ آئے تھے, پر ہمارے اوپر فائرنگ کی گئی اور وہ ہمارے سیکیورٹی فورسز نے بدقسمتی سے کی. میرا یہی سوال ہے نا آپ سے کہ میرا سوال یہی ہے نا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ جی ایک آپ کہتے ہیں نا پرامن احتجاج کی بقول آپ کے اجازت نہیں مل رہی ہے, تو پھر حکمت عملی بدل کے دیکھتے ہیں. وہ پہلے انگیج کرتے ہیں, پہلے بات کرتے ہیں, اپنے لیے جگہ بناتے ہیں. تو یہ جو ایک کنفرنٹریشن ہے, مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتیں سیاسی عمل کرتی ہیں, ان میں لچک کا مظاہرہ کرتی ہیں, بات چیت کو جگہ دیتی ہیں. جناب درست بات ہے آپ کی, پر میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں عامر جا صاحب, ہم لوگ کوئی لے تو نہیں ہے یا پھولوں کا گلدستہ اٹھا کے کسی کے دروازے در پہ جائیں اور کہیں جی ہم لوگ آ گئے حاضر ہیں, مذاکرات کریں. جب لوگ سیریس ہوں گے ان کو پتہ لگے گا. ابھی یہ بجٹ انہوں نے جو پیش کیا یہ تو ڈیڈ آن ارائیول بجٹ ہے. اس پہ مہنگائی کا جو ابھی طوفان آنے والا ہے اور جو لوگ نکلیں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح. یہ خود میری ایک بات آپ یاد رکھیے گا, جتنے لوگ ہیں اس آپ کے امپورٹڈ یا اس آپ کے انسٹالڈ گورنمنٹ میں اور رجیم میں, گورنمنٹ میں نہیں کہوں گا, میں رجیم کہوں گا, اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ میں, کل ہوتا ہے, پرسوں ہوتا ہے, 2 مہینے بعد ہوتا ہے, 6 مہینے بعد ہوتا ہے, سال بعد ہو گیا, خود یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ جی آپ ابھی ملک کو اس دلدل سے نکالیں. یہ میری بات یاد رکھیے گا. اچھا چلے, وہ آپ کی امید بالکل سر آنکھوں پہ. اب مجھے بتائیے بجٹ کی آپ نے بات کی اور آپ نے اچھا جملہ کہا کہ جی ڈیڈ آن ارائیول ہے. یہ واقعی الگ یہ رہے کہ جس طرح سے دنیا کے حالات بدل رہے خطے کے. اس پہ خبر یہ آئی تھی کہ آپ کی جماعت کی طرف سے کوئی پیپلز پارٹی کو پیشکش کی گئی ہے کہ مطلب ہے مل کے اس کے اوپر کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے. اسد قیصر صاحب اس میں پیش تھے, کیا اس کی تفصیلات ہیں؟ اسد قیصر صاحب نے ضرور بات کی ہوگی, پر میں آپ کو حقیقت یہ بتاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہیں سے کال آ جائے گی اور پیچھے ہٹ جائیں گے. نمبر 1. دوسری چیز, ڈیڈ آن ارائیول میں نے اس لیے بات کی تھی کیونکہ اس میں ایگریکلچرل گروتھ ریٹ جو اس ڈاکیومنٹ میں, یہ اکنامک سروے میں بھی انہوں نے دکھایا تھا کہ جی زراعت کی فگر جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. زراعت کہاں پہ بڑھی ہے؟ زراعت انہوں نے دکھایا جی 0.56% سے بڑھی ہے. جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو پتہ لگا جناب والا کہ اس پہ تو صرف انہوں نے خچروں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے, گدوں کی تعداد 1 لاکھ بڑھی ہے اور آپ کے مال مویشی 36 لاکھ سے بڑھے ہیں. آپ کی باقی جو فصلیں ہیں اس کا ویٹ انہوں نے کم کر دیا اور مال مویشیوں کا ویٹ انہوں نے 62% کر دیا. فگر فاجنگ کی. پھر انہوں نے جناب والا, کل بھی میں نے ان سے پوچھا تھا چیئرمین ایف پی آر سے, یہ انیکسچر 2 ہے اسی اکنامک سروے میں, یہ اس کا آپ کے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے, اس پہ آپ چلے جائیں 323 انیکسچر 2. اس پہ انہوں نے لکھا تھا کہ جو ایکسپینڈیچر ہے آپ کا ٹیکس ایکسپینڈیچر, جن چیزوں پہ ٹیکس خرچ ہوگا, وہ انہوں نے لکھا تھا جناب 5,840.2 ارب روپیہ. پھر ایف پی آر نے لوڈ کیا اس کا ایڈنڈم, یعنی کہ اس میں درستی کی. انہوں نے کہا نہیں, یہ 5,840.2 ارب نہیں ہوگا, یہ 2,434 ارب روپے ہوگا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کی غلطی کیلکولیشن کی تقریباً 3,000 کچھ ارب روپے کی, یہ کہاں سے غلطی آئی ہے؟ یہ تقریباً 3,400 ارب کی. ان کے پاس کوئی آنسر نہیں تھا. انہوں نے کہا جی بس غلطی ہو گئی ہے. تو جب آپ کا بجٹ میں 3,400 ارب روپے کوئی معمولی فگر نہیں ہے, راؤنڈنگ ایرر نہیں ہے 1 لاکھ 2 لاکھ کا, کہ جی یہ غلطی ہو گئی ہے, تو یہ پروف کرتا ہے کہ آپ کا بجٹ, یہ بجٹ ان بریف, یہ سارے ڈاکیومنٹس یہ سارے کے سارے بوگس ہیں. اس پہ صرف ایک چیز کو انہوں نے فائدہ دی ہے. یہاں پہ یہ بجٹ ڈیفیسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے جی کہ فائنینسنگ بجٹ ڈیفیسٹ کی کہاں پہ ہوگی. خود انہوں نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کا جو 6,501 ارب روپے کا خسارہ ہے, یہ پورا کہاں سے ہوگا؟ یہ آپ کی بینک بوروئنگ سے, مقامی بینکوں سے یہ قرضہ لیں گے. کتنا لیں گے؟ 6,309 ارب روپے, یعنی کہ 97% خسارہ آپ مقامی بینکوں سے پورا کریں گے. تو اس کے بعد آپ کے عام کاروبار کے لیے اور زراعت کے لیے کیا بچتا ہے؟ بالکل آپ نے یہاں پہ انہوں نے بینک مالکان کو اربوں پتہ نہیں خربوں پتی بنا دیا, کیونکہ بینک سے قرضہ لے رہے ہیں اور ایک مقامی طور پہ لوکل کرنسی ڈیٹ کرائسس انہوں نے کریٹ کر دی ہے, اور وہ پٹاخہ بولے گا ابھی. بہت بہت شکریہ عمر ایوب صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ نے قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی میں عمر ایوب صاحب کی گفتگو سنی. بڑے بجٹ کے حوالے سے انہوں نے چشم کشا قسم کے جو ہیں ہمیں باتیں بتائی ہیں, اور ساتھ ساتھ مطلب ایک اور چیز کا اندازہ ہو رہا ہے
کہ پاکستان کی سیاست میں چین نہیں آ رہا، سکون نہیں آ رہا، جو ہم عرصے سے خواہش کریں کہ جی توازن کی ضرورت ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، اس میں اتفاق رائے کی ضرورت ہے، وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور ظاہر ہے کہ تالی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، صرف آپ ایک پارٹی کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ ہم حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے اسرائیل ایران تنازع پر. ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب عام ترین موضوع کی طرف آتے ہیں. ایران اسرائیل جنگ بجائے فائر بندی کے جو ہے وہ جنگ کا دائرہ کار جو ہے وہ پھیلتا ہوا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے منصور احمد خان صاحب کو، سابق سفیر ہیں اور سربراہ ہیں BNU سینٹر فار پالیسی ریسرچ کے، جو بیکن ہاؤس یونیورسٹی کا جو ہے تھنک ٹینک ہے. بہت شکریہ منصور صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. تو جناب جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ بجائے فائر بندی کے ہمیں تو جو کہتے ہیں جنگ کہتے ہیں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور نیو یارک ٹائمز کی اگر آپ رپورٹ کو ملاحظہ کریں اس میں تو بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ جی امریکہ براہ راست جو اس جنگ میں کودنے کے لیے تیار ہے. کیا کہیں گے؟ جی بالکل، آپ عامر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. سچویشن میں گزشتہ چند دنوں میں زیادہ شدت آئی ہے، خاص طور پہ گزشتہ 24 گھنٹے میں. اب اس معاملے کو بڑے واضح طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں 3 ایشوز ہیں اس معاملے کے، بڑے 3 پہلو ہیں اس ایشو کے. پہلے تو نیوکلیر پروگرام ہے. نیوکلیر پروگرام پہ تو واضح ہو گیا ہے کہ ایران جو ہے وہ کسی قسم کے نیوکلیر ڈیٹونیشن پہ یا کسی قسم کے ایٹمی ہتھیاروں کی طرف امیڈیٹلی نہیں جا رہا تھا، تو معاہدے کی گنجائش موجود ہے. لیکن ساتھ ہی جو ریجیم چینج کی انسسٹنس آ رہی ہے، اور وہ دونوں طرف سے آ رہی ہے. اسرائیل کی طرف سے تو ہے ہی، کیونکہ اسرائیل ایران کے ریجیم کو بہت دشمنی کی نظر سے دیکھتا ہے. لیکن اب US کی طرف سے بھی یہ کافی اس میں جو شدت آئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایران کو بالکل کارنر کیا جائے. تو ریجیم چینج اگر ہوتی ہے یا کی جاتی ہے تو وہ بہت ہی ایک شدید مسئلہ ہوگا، کیونکہ کبھی بھی ایکسٹرنلی امپوزڈ ریجیم چینجز جو ہیں وہ اچھے اثرات نہیں لاتی، وہ کرنا ایران میں اتنا آسان نہیں ہے. اور تیسرا پھر ہے کہ ایران کی اپنی ایران کا جو خطے میں جو ایران کی اہمیت ہے، ایران کا اثر رسوخ ہے، ایران کے تعلقات ہیں، اس کو ختم کرنا. تو یہ 3 چیزوں کی طرف جا رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں جس قسم کی ایران کو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایران کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ایران کو بالکل تباہ کر دیا جائے گا، وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح سے کرنا، ریزلٹس لینا اس مجھے میں خطا کلامی کہہ رہا ہوں. 2 باتیں نا کہ آپ کو یاد ہوگا عراق میں بھی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا جو تھا ایک پریٹیکس بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد جناب کارروائی کی گئی تھی. انہوں نے حسب منشا جو ہے اپنے نتائج حاصل کر لیے تھے. اب آپ کہتے ہیں کہ امریکہ وہاں سے چلا گیا، لیکن جو ایک ہدف تھا کہ بڑے ملک کو جو ہے آپ نے پیچھے دھکیل دیا، اب اس کو دوبارہ آتے آتے اس لیول کے اوپر کئی برس لگیں گے. یہی حال انہوں نے ایران کا کیا. آپ کہہ رہے ہیں عملاً تو میرے خیال میں وہ تنہا کھڑا ہوا ہے اس وقت. ایران کے ساتھ ٹھیک ہے لوگ قراردادیں پاس کر رہے ہیں، حمایت میں بیان دے رہے ہیں، لیکن اسرائیل اور اس کے اتحادی تو بڑے فعال اتحادی ہیں اسرائیل کے پاس. ایران تو بالکل عملاً اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. جب میرا خیال ہے عامر صاحب کہ یہ اس فیز میں آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایران تنہا کھڑا ہوا ہے. لیکن دیکھیں پاکستان جیسے ملک نے بھی بڑی کھل کر ایران کی حمایت کی ہے. وہ کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ بھی بڑے قریبی تعلقات ہیں، ہمارے مڈل ایسٹ میں عرب کنٹریز سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. لیکن ہم نے کھل کر ایران کی حمایت کی ہے، کیونکہ ایران کے خلاف جس طرح سے صدام رجیم کو یا جس طرح سے عراق میں کو تنہا کیا گیا تھا، ایران کو شاید اس طرح تنہا کرنا ممکن نہیں ہوگا. ایران جو ہے ایک بڑی اولڈ سیویلائزیشن ہے. ایران کے اندر رجیم چینج اس طرح سے لانا ممکن نظر نہیں آتا، مشکل نظر آتا ہے کافی. دوسری طرف عامر صاحب قطع کلامی معاف، اسرائیل کی ولنریبلٹی بھی تو سامنے آئی ہے نا، کہ اسرائیل کے اوپر جو اٹیکس ہوئے ہیں وہ کہ اسرائیل کو ایران کو اس طرح کی کامیابی نہیں حاصل ہوئی. لیکن ایران نے اگر وہاں پہ اسرائیل کا کچھ نہ کچھ نقصان کیا، کچھ میزائل ان کے گرے، کچھ انسٹالیشنز میں تباہی ہوئی، کچھ سٹیزنز بھی ہلاک ہوئے ان کے، اور اسرائیل جس قسم کے ایک کیپسولیٹڈ سچویشن میں اس نے اپنی پاپولیشن کو رکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ جو ایک جنگ کی کیفیت آئی ہے، ڈائریکٹ جنگ، جس طرح کے پہلے غزہ میں جنگ ہو رہی تھی، اب ایک ڈائریکٹ جنگ اسرائیل کے اوپر آئی ہے. تو اس کے منفی اثرات اسرائیل کے اوپر اور اسرائیل کی پولیٹکس پہ بھی مرتب ہوں گے. اس کے منفی اثرات امریکہ اور امریکہ کی پولیٹکس پہ بھی ہوں گے، کیونکہ امریکہ کے صدر جو ہیں ٹرمپ، وہ تو نو وار پریزیڈنٹ کے طور پر اپنے آپ کو لا رہے تھے، اور اب وہ اچانک اگر اس گول کی طرف آ جاتے ہیں
کہ وہ انہوں نے ایران کے رجیم کو چینج کرنا ہے ملٹری مینز کے ذریعے، تو وہ ایک نئی جنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ ابھی تک جو ٹرمپ کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس پہ رجیم چینج کی تو براہ راست بات نہیں کی، ہاں یہ کہے کہ نیوکلیئر جو پروگرام ہے اس کو وہ برداشت نہیں کریں گے، یعنی کہ جوہری ہتھیار وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس نہیں ہونے۔ جی، کیا تہران کی تباہی کی تو بات کی ہے نا انہوں نے، کہ ہاں یہ تہران بالکل کے شہری بالکل تہران کی خالی انہوں کرتے ہیں، نے۔ اور تو میرا خیال ہے یہ تو پھر ایک لمبی جنگ کی طرح نشاندہی کر رہے ہیں نا، جو کہ ان کے پولیٹیکل موقف کے خلاف ہے۔ مجھے کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس، میں چاہوں گا ایک اور چیز کہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے جو ہمارے ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں، کل انہوں نے بڑا پارلیمان میں سینٹ میں کھڑے ہو کے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ جی پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ پاکستان کے لیے، ہمارا جو دفاعی جو بھی وہ ہے وہ ہمارے لیے ہے، اور اس چیز کو کلیریفائی کیا کہ جی ٹھیک ہے پولیٹیکلی ہم ڈپلومیٹکلی ایران کو سپورٹ کریں، اس کے علاوہ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور انہوں نے ظاہر ہے وہ جو سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا، فیک نیوز چل رہی تھی، اس کے جواب میں کہا۔ تو یہ جو اشارہ ہے، اور میرے خیال میں تمام ہی سب مسلمان ممالک جو ہیں وہ صرف اخلاقی حمایت کر رہے ہیں، ڈپلومیٹک حمایت کر رہے ہیں، عملاً جو ہے ان کی مجبوریاں ہیں، اور ظاہر سمجھ میں بھی آتا ہے۔ کیا کہیں گے کہ اس جنگ کی آگ سے پاکستان کو محفوظ رکھنا، دور رکھنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں بہت ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ گزشتہ چند دہائیوں میں جب سے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام پہ پاکستان نے عمل درآمد کیا ہے، تو اپنے پروگرام کو کنٹروورسی سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے، اور جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو ہم نے بھی ان کے مقابلے میں ایٹمی دھماکے کر کے اپنے سیلف ڈیفنس کی وجہ سے وہ ایٹمی قوت حاصل کی، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے بھی کنٹروورسی سے دور رکھا جائے۔ تو اس قسم کی کنٹروورسی سے دور رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ایک انٹرنیشنل ڈپلومیٹک آرڈر ہے، IAEA ہے، IAEA میں ایٹمی ہتھیاروں اور ایٹمی توانائی کے پیسفل یوزز کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے، اور تمام ملکوں کا یہ رائٹ ہے۔ وہاں پہ میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں ریجنل میٹرز میں اور IAEA ریلیٹڈ ڈپلومیسی میں زیادہ ایکٹیو رول پلے کر کے کسی قسم کے ایگریمنٹ کی طرف لے جانا، کسی قسم کے کمپرومائز کی طرف لے جانا دونوں پارٹیوں کو، ایک طرف ایران کو بڑا ضروری ہے تاکہ مہم جوئی کی جگہ نہ بنے۔ بہت بہت شکریہ منصور صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ اصول ضابطے بالکل موجود ہیں، لیکن عملاً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بین الاقوامی تعلقات ہوتے ہیں، اسٹیٹ کرافٹ ہوتے ہیں، اس میں جو کہتے ہیں نا جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اکثر وہ ہے اپنی منمانی کر جاتا ہے، اور وہ قوانین جو ہیں اقوام متحدہ جو ہے وہ صرف منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اور اس کا مظاہرہ ہم نے کہتے ہیں نا ماضی قریب میں کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ تو اسی کے ساتھ عامر زیدہ کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔